بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے والی یہ آواز وقاص احسان ندیم کی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن عظیم الشان کا 26واں پارہ، اس کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں، اور اس پارے میں 6 صورتیں تقریباً بیان کی گئی ہیں، اور ان میں کیا پیغام ہے، کیا باتیں کی گئی، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ سورہ احقاف ہے، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ ذاریات کا کچھ حصہ اس پارے میں موجود ہے۔ سورہ احقاف میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، جن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان اور حمل کی کم سے کم مدت، یعنی 6 ماہ بتایا گیا کہ 6 ماہ میں جو ہے تو ڈیلیوری جو ہے تو ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کی 6 ماہ میں ڈیلیوری ہو تو اس کے بارے میں ہمیں غلط قسم کی قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب، وہ جو ہوا آئی جس نے سب کچھ تہہ و بالا کر کے رکھ دیا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس طرح جنوں کا ایمان لانا اور اپنی قوم میں دائی کی حیثیت سے کام کرنا، اس حوالے سے یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ سورہ محمد میں بھی بہت سی باتیں ہیں۔ جنت کی مثال بیان کی گئی کہ اس میں ایسی نہر ہے جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر کے جس کا رنگ نہیں بدلتا، اور شراب کی نہر، خالص شہد کی نہر، اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ آدمی جب مال یا عہدہ یا سرداری یا کوئی منصب حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد انسان کی خصلت ہے، انسان کی عادت ہے، انسان کا مزاج ہے کہ وہ اس کے بعد رشتوں کو نبھاتا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے، بتایا گیا ہے۔ سورہ فتح میں بھی اسی طرح مختلف عنوانات کے تحت بات کی گئی ہے، جن میں فتح مبین سے مراد، مفسرین نے 2 قسم کی جو ہے تو فتحیں لی ہیں۔ فتح مبین سے مراد فتح مکہ یا صلح حدیبیہ، یہ مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، آپ کی تعظیم و توقیر کرنے اور مدد کرنے کا بیان ہے۔ صلح حدیبیہ کے حالات کو بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے، اور اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عمدہ، خوبصورت اور اجلی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات میں بھی مختلف قسم کے موضوعات پہ باتیں کی گئی ہیں، جن میں نبوت و رسالت کے مقام کی بات کی گئی ہے، 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں صلح کی کوشش، اصلاح کی کوشش، اور بغاوت کرنے والوں کے مد مقابل کھڑا ہونے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس وقت تک ان کے مد مقابل آپ نے رہنا جب تک وہ بھی سیدھی راہ، درست راہ پر نہ آ جائیں۔ اسی طرح سماج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کا بیان کہ ان سے بچنا چاہیے، یعنی ایسی صفات کہ جن سے معاشرہ بگڑتا ہے، معاشرے میں فتنہ پھیلتا ہے، معاشرہ فساد کی راہ پہ چلتا ہے، ان سے بچنے کی یہاں تلقین کی گئی ہے، جیسے بدگمانی اور مسخرہ پن، برے القابات، برے خطابات وغیرہ۔ سورہ قاف میں بھی اسی طرح مختلف جو ہے تو باتیں کی گئی ہیں، جن میں قیامت کا بیان کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، قوم نوح، اصحاب الراس، سمود، عاد، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا جو ہے تو بیان ہے، جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ، آخرت کے میدان میں کس طرح لائے جائیں گے وہ ایک منظر کشی بھی یہاں کی گئی ہے، اور اختتام میں یا سورہ ذاریات کا جو حصہ ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، یعنی ہم دنیا کے اندر جو کر رہے ہیں ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ حساب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، حساب سے بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ نہیں ہمیں تو کوئی استثناء حاصل ہے یا ہم کسی خصوصی عہدے کے حامل ہیں، ہمارا حساب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حساب دینا ہوگا۔ اور اس طرح متقین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں اور ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن عظیم الشان کا پیغام سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔